گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑوں کی گود میں یہ نیلگون جھیلیں ایسا آئینہ آب ہیں جہاں شمس و قمر، جگمگ کرتے ستارے اور کہکشائیں اپنا چہرہ زیبا دیکھتے ہیں۔ جھیلیں گلگت بلتستان کے دوشیزہ کوہساروں کے ماتھے کا جمر ہیں۔ یہ برفانی پانی سے بھری ہوئی صاف و شفاف جھیلیں پاکستان کے لیے آب حیات کا خزانہ ہیں۔ انہی جھیلوں اور گلیشیروں کی بدولت پاکستان بہت سے رواں دواں دریاؤں اور دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام سے مالا مال ہے۔ انہی سے لہلہاتے کھیت، اجناس، سبزی، پھل پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے بجلی گھر بنا کر کارخانے اور صنعتیں چلتی ہیں۔ یہ جھیلیں قدرت کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاچن ٹائمز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن حسرت۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے آئینہ گلگت بلتستان اور آج اس سلسلے کا عنوان ہے گلگت بلتستان کی حسین جھیلیں۔ محترم ناظرین، گلگت بلتستان وطن عزیز پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں کی حسین وادیاں فطری مناظر سے بھرپور ہیں۔ ان کی خوبصورتی اور سحر انگیزی کو دوبالا کرنے میں اس علاقے کے گنگناتے ندی نالوں، صاف و شفاف چشموں، سینکڑوں فٹ اونچائی سے گرنے والے آبشاروں، مست خرام دریاؤں اور دل فریب جھیلوں کا بڑا کردار ہے۔ بالخصوص یہاں کی مشہور کن جھیلیں دیکھ کر گلگت بلتستان آنے والے سیاح طلسماتی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی بہت سی جھیلیں پہاڑ کی بلندیوں پر واقع ہیں، جن میں سے کچھ تو ایسی بھی ہیں جہاں تک رسائی تقریباً ناممکن ہے۔ یہ جھیلیں کم و بیش اکتوبر سے مئی تک کے عرصے میں نظر نہیں آتی، کیونکہ اس دوران یہ برف میں چھپ جاتی ہیں اور ایسا دکھائی دیتی ہیں جیسے ان جھیلوں نے برف کا ایک موٹا لحاف اوڑھ رکھے ہوں۔ ان کے علاوہ جو جھیلیں اس علاقے کے حسن و رعنائی کا ذریعہ ہیں وہ یہ ہیں۔ سکردو کچورا میں واقع شنگریلا جھیل مقامی طور پر لوچھو کہلاتی ہے، جبکہ اپر کچورا جھیل فورکچھو کے نام سے مشہور ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جہاں شنگریلا جھیل کے ارد گرد کا ماحول دنیا بھر سے لائے ہوئے گلاب کے پھولوں سے مزین و معطر رہتا ہے، وہاں پہاڑی حصار میں فیروزے کے خوبصورت نگینے کی طرح جڑی ہوئی اپر کچورا جھیل کے گوشہ و کنار جنگلی گلاب کے پھولوں سے مزین نظر آتے ہیں۔ سکردو شہر کے جنوب میں ستپارا جھیل واقع ہے۔ یہ جھیل چاروں طرف سے برف پوش پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، جن کا عکس اس جھیل کے صاف و شفاف پانی میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اس جھیل میں وافر تعداد میں ٹراؤٹ مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ اس جھیل کے عین وسط میں موجود جزیرہ اس کے فطری حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ جھیل سکردو شہر اور گرد نواح کے علاقوں کے لیے آبپاشی اور پینے کے پانی کا واحد ذریعہ بھی ہے۔ یہ جھیل بلتستان کے اولوالعزم راجہ علی شیر خان انچن نے آج سے کم و بیش 400 سال قبل تعمیر کر کے وسیع رقبہ آباد کیا تھا۔ اب حکومت پاکستان نے کثیر رقم خرچ کر کے اسے ڈیم کی شکل دے دی ہے۔ گلگت بلتستان کا علاقہ گپس کے آخر میں قدیم زمانے سے ایک بڑی جھیل پھنڈر جھیل کے نام سے مشہور ہے۔ 1902 میں اس جھیل کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ اس جھیل کا پانی سرمئی ہے اور ٹراؤٹ مچھلی کے شکار کے لیے بہت مشہور جھیل ہے۔ استور کی ایک سطح مرتفع جگہ پر مشہور راما جھیل واقع ہے۔ استور رینبو جھیل بھی ایک پرکشش جھیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ سطح مرتفع دیوسائی میں بلائنڈ جھیل موجود ہے جو گرمیوں کے موسم میں طلسماتی منظر پیش کرتی ہے۔ ہنزے غلقن کے مقام پر قدرتی بھریج جھیل سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے، جہاں بہت سی مرغابیاں تیرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور یہ جھیل مرغابیوں کے شکار کے لیے بہت مشہور ہے۔ گپس میں خلاتی جھیل بھی بہت مشہور ہے، جہاں سے دریائے غزر گزرتا ہے۔ دریائے غزر کا ماخذ شندور جھیل ہے۔ نگر میں منپن جھیل، گلگت نلتر جھیل ٹراؤٹ مچھلی کے شکار کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ 2010 میں ایک ناگہانی آفت اور لینڈ سلائیڈنگ سے دریائے ہنزے کا بہاؤ رک گیا اور عطا آباد جھیل معرض وجود میں آئی۔ یہاں سیاح جا کر خوب کشتی رانی کرتے ہیں۔
ان کے علاوہ خپل و خرفق جھیل، کھرما غوراشی جھیل، غیزر ہندرب جھیل، سکردو کتپنا جھیل اور شیگر بلینڈ جھیل مشہور ہے۔ گلگت بلتستان کے بلند و بالا پہاڑوں کی گود میں یہ نیلگون جھیلیں ایسا آئینہ آب ہیں جہاں شمس و قمر، جگمگ کرتے ستارے اور کہکشائیں اپنا چہرہ زیبا دیکھتے ہیں۔ جھیلیں گلگت بلتستان کے دوشیزہ کوہساروں کے ماتھے کے جمر ہیں۔ یہ برفانی پانی سے بھری ہوئی صاف و شفاف جھیلیں پاکستان کے لیے آب حیات کا خزانہ ہیں۔ انہی جھیلوں اور گلیشیروں کی بدولت پاکستان بہت سے رواں دواں دریاؤں اور دنیا کے سب سے بڑے نہری نظام سے مالا مال ہے۔ انہی سے لہلہاتے کھیت، اجناس، سبزی، پھل پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے بجلی گھر بنا کر کارخانے اور صنعتیں چلتی ہیں۔ ان جھیلوں میں مچھلیاں نشوونما پاتی ہیں۔ یہ جھیلیں قدرت کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے۔ یہ جھیلیں انسان کو طلسماتی دنیا میں پہنچا دیتی ہیں اور سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں، مگر ان جھیلوں تک پہنچنے کے لیے رابطہ سڑکیں بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ملکی و غیر ملکی سیاح ان خوبصورت اور سحر انگیز مقامات کو دیکھ سکیں اور پاکستان میں سیاحت کی صنعت کو فروغ مل سکے۔ اس موضوع پر آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔